بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، فرض تجھ پر بندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ایمان لانے اور مسلمان ہونے کی خوبیاں۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی اے بندو، ہم نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور ہم نے تم پر اپنا انعام پورا کر دیا، اور ہم نے اسلام کو تمہارے لیے دین یعنی مذہب بننے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کو پسند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ نعمت اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کے کامل ہونے کی خبر دی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے قبول ہونے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور اس کا خوش ہونا سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے لیے پسند بھی فرمایا ہے اور اس کو کامل بھی کر دیا ہے، تو اس کا یہ اثر ہوگا کہ جس شخص کے پاس یہ اسلام کی نعمتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ دیکھو نعمتیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، دنیا کی نعمتیں جیسے کھانا پینا، مال اولاد، عزت آبرو، مکان، زمین جائیداد وغیرہ۔ ان نعمتوں کا فائدہ دنیا میں ہوتا ہے اور ان کے فائدوں کی ایک حد ہے۔ نمبر 2، دوسری نعمتیں آخرت کی ہیں اور ان کے فائدے آخرت میں حاصل ہوں گے اور ان کی کوئی حد نہیں، اور وہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گی، جیسے جنت کا ملنا، حوروں کا ملنا، دودھ وغیرہ کی نہروں کا ملنا، اور قسم قسم کی راحتیں اور لذتیں حاصل ہونا، کسی قسم کا رنج اور غم نہ ہونا وغیرہ۔ دنیا میں چاہے کتنی بڑی خوشی ہو، اس کے بعد کچھ تکلیف بھی ضرور ہوگی، مگر آخرت میں کوئی بھی تکلیف نہ ہوگی۔ دیکھو دنیا کی نعمتیں 2-4 دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ان میں نقصان ضرور آ جاتا ہے۔ مثلا سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، مگر آخرت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں جو کبھی ختم نہ ہوں گی، اور دنیا کی نعمتیں ختم ہونے والی بھی ہیں اور ان میں کوئی نہ کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ دیکھو کھانا ایک نعمت ہے، مگر اس میں کتنی تکلیف اور محنت ہے کہ زمین کماؤ، بیج ڈالو، پھر اناج نکالو، پھر آٹا پسواؤ، پھر گوندھو، پھر پکاؤ، پھر کھاؤ، تو یہ کھانے سے پہلے کی تکلیفیں ہیں۔ اور آخرت کی نعمتیں جب ملیں گی تو کبھی ختم نہ ہوں گی اور نہ ان میں کوئی تکلیف اور محنت اٹھانی پڑے گی۔ جنت میں خوشی ہی خوشی رہے گی، وہاں جو چاہو گے وہی ملے گا۔ دیکھو جنت میں کوئی پھل کھانے کو توڑا، اس میں سے ایک خوبصورت حور نکل آئے گی، وہ کہے گی السلام علیکم، پھل الگ کھایا اور مفت میں ایک حور بھی ہاتھ آ گئی۔ غرض جنت میں عجیب عجیب حالت ہوگی، اور جنت میں جتنا دل چاہے کھاؤ اور ہمیشہ کھاتے رہو تب بھی مزہ آئے، اور جنت کی نعمتیں اسلام اور دین لانے کے سوا کسی طرح بھی حاصل نہیں ہو سکتی، اور اسلام قبول کرنا، ایمان لانا اور مسلمان ہونا جنت کی نعمتوں کے ملنے کی جڑ ہے۔ اور وہ نعمتیں بھی ایسی پائیدار ہیں کہ دنیا کی نعمتیں ان کے سامنے خاک بھی نہیں۔ معلوم ہو گیا ہوگا کہ مسلمان ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر افسوس کی بات ہے کہ اتنی بڑی نعمت کو چھوڑ کر ہم دنیا کی فانی نعمتوں میں ڈوب جائیں۔ دین اسلام کا ماننا اور مسلمان ہونا تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی بدولت دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ اسلام کامل دین ہے اور اللہ تعالیٰ کی پوری نعمت ہے، اس کو پسند فرمایا ہوا ہے، بس اس کے پورا نفع حاصل کرو، ورنہ اپنی حالت کو اسلام کے حکم کے موافق درست کرو، عقیدوں اور عملوں کو سنوارو۔ اگر تمہارے اندر اسلام کے پورے اوصاف ہوں تو اس کے انوار و برکات تمہارے چہروں سے ظاہر ہوں گے، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی تمہاری اچھی عادتیں اور اچھے عمل کو دیکھ کر خود بخود اسلام قبول کریں گے، کیونکہ اسلام سچا دین ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس لیے اس میں
مقناطیس کی طرح اثر ہے، اس کی جو بھی ادا ہے دل کو کھینچتی ہے۔ اسلام میں نور بھی ہے، نور ہے اور ہر قسم کی خوبیوں اور بھلائیوں سے بھرا ہوا ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ آج کل ہم نے اسلام کے حکموں سے ایسا منہ موڑا ہے کہ سر سے پاؤں تک اسلام کے حکموں کے خلاف ہیں، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی ہم پر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہے مسلمان۔ اگر دین اسلام ایسا ہی ہے جیسا کہ یہ مسلمانوں نے بنا رکھا ہے تو پھر ایسی لوٹ مار سے تو ہم ہی اچھے ہیں، یہ انجام ہوا ہماری بے عملی کا۔ مسلمان بھائیوں، ذرا ہوش کرو، آخر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے۔ نعمت اسلام سے فائدہ اٹھاؤ، اپنے ایمان اور عملوں کو درست کرو، اللہ اور رسول کے حکموں کو معلوم کرو اور ان پر مضبوطی سے چلو، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اس خالق پاک نے ہم کو کیسی اچھی صورت میں بنایا اور کیا کیا نعمتیں بخشی۔ مسلمان بھائیوں، اپنے ایمان اور عملوں کو درست کرو اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ دیکھو آج کل ہماری حالت ایسی بگڑ گئی ہے کہ غیر مسلم کو ایسا نہ دیکھا ہوگا کہ اس نے صورت و شکل اور لباس وغیرہ میں کسی بزرگ عالم جیسا رنگ ڈھنگ بنایا ہوا ہو، اور مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ کود کر کھلم کھلا غیر مسلموں کے طریقوں کو اختیار کرتے جاتے ہیں، اپنے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑے جاتے ہیں۔ یہ کیسی ردی اور گندی مسلمانی ہے! توبہ کرو، کفار کے طریقے کو چھوڑ دو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، بہت جلدی ہم ان کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے مکانوں کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے ان جنتیوں میں بیویاں ہوں گی صاف ستھری، اور ہم ان کو نہایت گنجان سائے میں داخل کریں گے۔ سبحان اللہ! ایمان لانا اور مسلمان ہونا اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلنا کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان ایمان اور اچھے کاموں کی برکت سے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں عیش آرام پائے گا۔